جب انسان مرتا ہے تو اس کے موت کے وقت اللہ 5 فرشتے بھیجتا ہے، 5، یعنی فرشتے تو ہزاروں آتے ہیں لیکن کلام کرتے 5 فرشتے ہیں. کس طریقے سے اس کو سنیں. کاش کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنتے، چہروں پہ داڑیاں رکھتے، موبائل کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سوچ کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی فکر کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی نگاہوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سماعتوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے لقمے کو حرام گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے دل کو غلط سوچ اور افکار سے پاک کر دیتے. نکلو اس گندگی سے. اللہ کے بندے اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگ گئے تو زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. زندگی کو اگر اصل انجوائے کرنا ہے تو آئیے نا نیکی کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے. کب تک گناہ کریں گے؟ گناہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ میں ذلت ہے، گناہ میں بے چینی ہے، گناہ میں بے قراری ہے، گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آؤ، مرنا تو سب کو ہے. مرتے وقت تو 5 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے پہلا فرشتہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے. کب روح حلق میں اٹکتی ہے؟ روح لقمہ اگر حلق میں اٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روح حلق میں اٹکے گی تو کیا ہوگا؟ سوچئے. تو حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روح انسان کے حلق تک پہنچ کر اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ فرشتہ یاد دلاتے ہیں. بہت گھمنڈ تھا نا اپنی طاقت پر، بڑا ناز تھا. اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جرائم اور گناہوں کے اڈوں پر جا کے تو نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا تھا نا. کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا کمزور ہے آج. کہاں گئی تیری طاقت؟ تو کتنا کمزور ہے. پھر وہ تیری چر چر چلنے والی زبان سے بہت باتیں کرتا تھا، آج تیری زبان کہاں ہے؟ تو کتنا خاموش ہے، آج تو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے. اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تیرے گھر والے، تیرے اعزاء اقربا، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ سب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. مرنے والا تو اکیلا ہی مرتا ہے. کروڑ پتی مر رہا ہے، ارب پتی مر رہا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی مر، لیکن سوچو تو کیسی بے کسی ہے مرتے وقت. اور اس پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہاں ہے تیرے رشتہ دار؟ کوئی نہیں آتا. بھائی غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. توجہ کیجیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ اس کے سرہانے آتا ہے. اور وہ کب آتا ہے؟ جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. روح قبض ہو گئی اور اب کفن پہنایا جا رہا ہے. سوچئے، اور قیمتی قیمتی کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، صرف چند گز کفن میں لپیٹ کر، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں ڈالے جاؤ گے. اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کپڑا بھی جتنے میٹر کا ہوگا یہ جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا. بہت مزے لوٹ رہے ہو نا دنیا کے، بہت دن نہیں لوٹنے ہیں. مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو، مسلمان ہو تو اسلامی فکر پیدا کرو. ہم یہ نہیں کہتے نہ کھاؤ نہ پیو، سب کرو، اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت روح نکلنے کے بعد کفن لپیٹا جاتا ہے اس وقت دوسرا فرشتہ آ کے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا، نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا. یہی چل رہا ہے سب، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. آنے دو، جیسا آ رہا ہے آنے دو، آنے دو، آنے دو. جھوٹ بول کے آتا ہے آنے دو، سود کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو، جوئے کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو، ملاوٹوں کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو، غریبوں کا حق دبا کر کے آ رہا ہے آنے دو. سوچئے، غور کیجئے، رشوتوں کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو. خوب رشوت لی جا رہی ہے، خوب رشوت دی جا رہی ہے.
حرام میں ڈوب چکا ہے انسان. فرشتہ روح نکلنے کے بعد کفن پہناتے وقت انسان سے کہتا ہو انسان تو نے جس دولت کو جمع کیا تھا حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، آج بتا وہ تیری دولت کہاں گئی؟ تو نے یہ سب کام دولت جمع کرنے کے لیے، آج دیکھو نا دولت جمع کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے الا ماشاءاللہ. اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے وہ مکان، وہ گھر جو تو نے تعمیر کیا تھا بربادی سے بچنے کے لیے، تنہائی سے بچنے کے لیے، جو تو نے انس کے لیے، سکون کے لیے مکانات تعمیر کیے تھے، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں، کتنا بھی کما لو، دنیا کتنی بے وفا ہے سوچو. اگر 5 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ابا کی طبیعت سیریس ہے، اس کو ICU میں ڈال دو، بولو کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ بیٹے پوتے نواسے کہاں؟ ہاسپٹل میں. 5 کروڑ کا بنگلہ رہ گیا پیچھے، بیماری ہوئے بنگلہ چھوٹا، اور کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں کرائے کے مکان میں، ہاسپٹل کرائے کا ہی تو ہے. بیڈ کا 2000 دینا پڑے گا، 5000 دینا پڑے گا، 10,000 دینا پڑے گا، 25,000 دینا پڑے گا، ارے کتنا بھی دو لیکن ہے تو کرائے کا. انسان تیری بے بسی تو دیکھ، او آخرت سے دل نہ لگا کر دنیا سے دل لگانے والے تیری بے کسی تو دیکھ کہ تو ہاسپٹل کے پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، تیرے کپڑے اتار کے، قیمتی کپڑے اتار کے تجھے ہاسپٹل کے کپڑے پہنا دیے گئے ہیں، اور تیرے گھر میں ایک سے کھانا تیار ہو رہا ہے، ڈشیں تیار ہو رہی ہے، اور تجھے ہاسپٹل کی بغیر نمک کی دال روٹی دی جائے. یہ ہے تیری دنیا، یہ ہے تیری دنیا جس پر تو نے دین کو بیچا. یہ ہے تیری دنیا جس پہ تو نے آخرت کو. یہ بغیر نمک کی دال روٹی تیری دنیا کا آخری کھانا ہے، یہ تیری دنیا کا آخری کھانا ہے. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، کہاں ہے؟ کس دنیا سے دل لگا رہے؟ ارے آخرت کی تیاری کرو، آخرت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا ختم ہونی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. ہمارے مرشد سیدی سرکار معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھل فروٹ کی دکان پہ کھڑے رہ کر غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے کہا اے معروف کیا تمہیں پھل کھانے کی حاجت ہے؟ کہا حاجت نہیں ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں یہ پھل کون خریدے گا؟ نافرمان لوگ اس کو خرید کے لے جائیں گے، فرما بردار بھی لے جائیں گے. میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. جب دنیا میں اللہ نافرمانوں کو اتنا لذیذ کھلا رہا ہے تو جنت میں فرما برداروں کو کیسا لذیذ کھلائے گا. غور تو فرمائے، جب نافرمانوں کو اتنی اچھی غذائیں مل رہی ہے، اور یاد رکھنا پھل جنت کے دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے. ان کی لذت دنیا کے آم کی ایک ہی لذت ہے. ایک قسم کا آم ہے ہافوس، اس کی ایک ہی لذت ہوگی. ایک قسم کا آم ہے لنگڑا، اس کی ایک ہی لذت ہوگی. اسی طرح اور بھی آموں کی قسمیں. لیکن یہ جنت کے آموں کی خصوصیت ہے، جتنی چسکیاں بدلتی رہے گی اس کی لذتیں بدلتی رہے گی. جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمت. اگر جنت کا ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہو، لیکن جنت ہے بہت مشکل نہیں. کچھ لوگ سمجھتے بہت مشکل ہے. تبلیغی جماعت والوں نے بہت مشکل کر کے جنت پیش کی، اور آپ کے شاعروں نے بہت آسان کر کے جنت پیش کی. لیکن نہ اتنی مشکل ہے جتنی جماعت والے کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ کہہ رہے ہیں. بلکہ ہمارا دین اہل سنت و جماعت اعتدال کا مسلک ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. نہ اتنی مشکل ہے جو بدعتیوں نے کی ہے، نہ اتنی آسان ہے جو شاعروں نے کی ہے. پھر جنت ہے کیا؟ تو جنت یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں. جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جنت قریب بھی ہے، سستی بھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت صرف 2 قدم پر ہے، بہت دور نہیں ہے. جنت صرف 2 قدم پر ہے. فرمایا ایک قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ دے اور دوسرا قدم جنت میں داخل ہو جا. اتنی سستی ہے.
نفس کی خواہش پہ قدم رکھ دو. نفس کہتا ہے فجر میں سونا ہے, اس پہ قدم رکھ دو, مجھے اٹھنا ہے کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے آواز دے رہی ہے. نفس کہتا ہے گانے سننا ہے, میں نے گانے نہیں سننا. نفس کو کچلنا ہے, نبی کی آواز میں لبیک کہنا ہے. اذان کے وقت تو دنیا کی باتیں کرنے کو نفس کہتا ہے, میں نے نہیں کرنا دنیا کی باتیں. اذان کے وقت میں نے تو اذان کا جواب, کتنی سستی ہے جنت نفس پہ, حالانکہ سستی نہیں ہے. یہی تو بڑی مشکل ہے, نفس کو کچلنا آسان نہیں. نفس کو حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی 40 سال تک روزے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, بھوکے رہے, درخت کی پتیوں سے روزہ رکھ کر پانی پہ افطار کرتے رہے. پھر بھی ایک دن چیک کیا, نفسانی خواہش ہے کہ چلی گئی, تو اپنے نفس کو دیکھا کہ نفس تو ہے بھائی, اور وہ بھی بچھو کی شکل میں ہے. تو آپ نے کہا 40 سال تک تجھے مار رہا ہوں, تو ابھی تک مرا نہیں. کہا بایزید میں تو ہوں ابھی, اور اس وقت تک رہوں گا جب تک تیری میں باقی رہے. جب لوگ تیرے ہاتھ چومتے تو تو سوچتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں, اس لیے میں باقی ہوں. جب تک تیری میں باقی تب تک میں باقی ہوں. جس دن تو میں ختم کرے گا اس دن پھر میں ختم ہو جاؤں گا. پھر اب میں تجھے ختم کرتا ہوں. اب تک بایزید عزت بچاتا پھرتا تھا, اب بایزید عزت لٹانے آ گیا. کہا کہ میں ختم ہو جائے. جمعۃ الوداع کے آخری دن, یعنی رمضان کے آخری دن کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں, اس دن ایسا کام بتاؤں گا نہیں کیا کیا, لیکن ایسا کام کیا بازار میں چلتے چلتے کہ پورا بستان مارنے پیٹنے لگ گیا. خوب مارا. اب تک تو اس کو ولی سمجھتے تھے, یہ ولی نہیں, یہ روزہ بھی نہیں رکھتا, یہ روزہ بھی نہیں رکھتا. ہمارا پیٹا. یاد رکھنا کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا اس کے چکر میں نہ پڑا کر. ہم نے کیا کرنا اس کے چکر میں رہو. پبلک کا کام اتنا ہے, علیکم انفسکم, صرف اپنی فکر کر. ہاں باقی اللہ والے کب کیا کرتے ہیں یہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے, اور وہ کیوں کیا کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں. اس لیے ولایت کی دنیا میں دخل دینے کی کوشش مت کیا کرو, وہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں مت گھسا کرو. اس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بچھو کا منتر یاد نہیں تو سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ایسے ہی جسے غسل اور وضو یاد نہیں ہے وہ تصوف پر اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے. یہ حال ہے لوگوں کا. جنہیں 5 کلمے یاد نہیں ہے وہ صوفیہ پہ اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا. تو جب خوب مار پیٹ ہوئی, بال بکھر گئے اور خوب بے عزتی ہوئی, تو اب چیک کیا کہ نفس کہاں ہے, کچھ نہیں تھا. تو کہا تیری میں ختم ہوئی تو میں بھی ختم ہو گیا. بڑی خطرناک ہے یہ میں, اور میں سب کے پاس ہے. اور جب تک میں ہے نفس ہے, جب تک نفس ہے نفسانی خواہشات ہے. جس دن نفسانی خواہشات ختم ہوئی, کہا جنت میں تجھ میں کوئی حجاب ہی نہیں, بہت قریب ہے جنت. السلام علیکم ناظرین, اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.